بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دستے در دستے یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ. حسین. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس شعر سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر علاقے میں، ہر مکان میں، ہر دکان میں، ہر صحرا میں ہر بچہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ چال تیری کیوں بدل گئی ہے. لوگ چلتے ہیں تو کہتے ہیں تیری گفتار کیسی بدل گئی ہے. لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری گفتار و رفتار کیسے بدل گئی ہے. تو کہتا تمہیں معلوم نہیں میرے حسین کا مہینہ آ گیا ہے. اور یہی نہیں، ہر چوک چوراہے پر، ہر علاقے میں، ہر ڈگر، ہر نگر، ہر جگہ امام حسین کا جلسہ سجایا جا رہا ہے. لوگ ہر فرقے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین. آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پرشاسن کے آدمی بھی بیٹھے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حسین کون ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی رفعت کیا ہے، حسین کی بلندی کیا ہے، حسین کا وقار کیا ہے، حسین کا مشن کیا ہے. ارے میرا حسین چاہتے کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. ہے میرے حسین. آپ اتنی رات تک جگ رہے ہیں، آپ ہی نہیں، ہر جگہ، ہر علاقے میں لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور ہر جگہ تو ہر کوئی طریقے سے اپنے منا رہا ہے. کوئی کسی طریقے سے مناتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مناتا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین. تو سب کو معلوم ہونا چاہیے نا میرے حسین جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم رات جاگ رہے ہیں، جس کے لیے ہم چھبیل بنا رہے ہیں، جس کے لیے ہم شربت بنا رہے ہیں، جس کے نام کا نظر و فاتحہ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم مجلسیں سجائے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم لوگ اکٹھا کیے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، زمانے والے کو بتا دو. ارے شہادتیں بہت ہوئی ہیں، شہادتیں بہت ہوئی ہیں، لیکن جتنا چرچا ہمارے اور آپ کے حسین کا ہے کسی اور کا نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایسی شہادتیں ہوئی ہیں کہ جانتے سینے کو چاک کر دیا گیا ہے، کلیجے کو نکال کر دانتوں تلے دبایا گیا ہے. ایسی شہادتیں ہوئی ہیں. سولیوں پر چڑھا دیے گئے ہیں، ایسی شہادتیں ہوئی ہیں. تیل میں ڈال دیے گئے ہیں، ایسی شہادتیں ہوئی ہیں. گلے میں رسیاں ڈال کر گلے کھود دیے گئے، ایسی شہادت ہوئی ہے. لیکن میرے حسین آپ کی شہادت زمانہ یاد کر رہا ہے، یہ زمین بھی یاد کر رہی ہے، یہ آسمان بھی یاد کر رہا ہے، یہ شمس و قمر بھی یاد کر رہے ہیں، یہ بحر بر بھی یاد کر رہے ہیں، یہ دریا کی طغیانی، یہ سمندر کی روانی، یہ تمام لوگ بول رہے ہیں سنو کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش و زمین سے عرش تک شورا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان بے جہاں ہے نانا حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نانا حسین کا. آخر کیوں یزید مر گیا حسین زندہ ہے. بے شک. اب لوگ چلے گئے، کون باطل چلے گئے، جھوٹا چلا گیا، سب لوگ چلے گئے، لیکن حسین گھر گھر زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ مشن کیا ہے ہمارے اور آپ کے حسین؟ مشن بتاؤ نا، سب کو بتاؤ، حکومت کو بتاؤ، پرشاسن کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ. کیوں پرشاسن کے لوگ بیٹھے ہوئے کیوں یہ بھی نہ سماعت کر لیں، یہ بھی سن لیں کہ حسینیت آخر زندہ کیوں ہے، حسین آخر زندہ کیوں ہے. آخر ہم لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ جانتے ہو چاہتے تو حسین یہی بات ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد امیر معاویہ جانتے ہو صحابی رسول ہیں. ان پر ذرا سے بھی تانا، ذرا سی لفظ کشائی نہ کریے. یہ کاتب وحی ہے، مکاتب وحی ہے، ہمارے رات کے نبی کے چہیتے ہیں، صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ چلتے ہیں تو جنتی ہے، یہ کھاتے ہیں تو جنتی ہے، یہ پیتے ہیں تو جنتی ہے، یہ اڑتے ہیں تو جنتی ہے، یہ بیٹھتے ہیں تو جنتی ہے. اس لیے صحابی رسول ہے. ہم ان پر تانا نہیں کس کرتا، ہم ان پر تانا نہیں بول سکتے ہیں، پورا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے انہیں ہمارے
हमारे रात के नबी ने जन्नती कहा है। उन्हीं का बेटा यजीद तख्त पर बैठा, बहुत तेजी के साथ तख्त पर बैठा तो क्या फौरन फरमान नामा जारी किया, फौरन फरमान नामा जारी किया। हुसैन इब्ने अली से बैत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से बैत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ले लो, और जो सहाबी थे बैत ले लो। वलीद इब्ने उकबा उस वक्त गवर्नर थे मदीने के, वलीद इब्ने उकबा गवर्नर थे मदीने के। दमिश्क से ये खत आया, मुल्क शाम से ये लेटर आया कि जल्द से जल्द बैठने के बाद हमारे और आपके नबी ने कहा, सुनो, हमारे और आपके नबी ने कहा 30 साल जो है खिलाफत रहेगी, उसके बाद हुकूमत हो जाती है, हुकूमत हो जाएगी। हुकूमत कहते किसे है? हुकूमत बादशाह कहते किसे है? किंग कहते किसे है? बादशाह अपनी मनवाता है। मैं जो कहूँगा वही होगा, मेरा जो पुकार होगा वही, मेरा जो हुक्म होगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने सालों तक क्या खिलाफत रहेगी, बल्कि हुकूमत आ जाएगी। आप तारीख उठाकर देख लो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना आया, 2.5 साल तक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत की गद्दी पर बैठे रहे। तमाम दुनिया वालों को बता दो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पढ़ ले, जिस तरह नबी ने, जिस तरह रसूल ने जो दीन दिया था, अबू बकर सिद्दीक उसी पर चलते रहे। बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, सुनो, अगर बाल के बार बराबर अगर शरीयत में मैं मुदाखलत करूं अपनी तरफ से तो मेरी गर्दनें होगी, तुम्हारी तलवारें होगी। देख लो, उठा के देखो तारीख ना, अबू बकर सिद्दीक की तारीख देखो, हजरत उमर की तारीख देखो, हजरत अली की तारीख देखो, हजरत उस्मान गनी की तारीख देखो। हजरत अली के बाद हुजूर ने फरमाया था, अली के बाद इमाम हसन को खिलाफत की गद्दी पर बैठना, खिलाफत की गद्दी पर बैठे इमाम हसन। लेकिन कितने दिनों तक बैठे? 6 महीने तक बैठे। उधर मुल्क शाम में, उधर दमिश्क में खलीफा थे ना अमीर माविया, बहुत चाहत थी लोगों को, जमाने से खिलाफत कर रहे थे। जमाने वहाँ गवर्नर थे, वहाँ के गवर्नर थे, कई दिनों से वहाँ के गवर्नर थे, और गवर्नर की कुर्सी पर वो फायज थे। उसके बाद जब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो गई तो यहाँ मदीने में लोगों ने कहा कोई और नहीं खलीफा होगा, अगर खलीफा होंगे तो अहले बैत से होंगे, इमाम हसन होंगे। लेकिन वहाँ पर लोगों ने कहा कि नहीं, खलीफा अमीर माविया होंगे। या मक्के में कहा नहीं, खलीफा ये होंगे, वहाँ कूफा में लोग खड़े होंगे, खलीफा ये होंगे। मेरे नबी ने कहा, मेरे रसूल ने कहा, कब कहा था? मेरे मिंबर पर मेरे रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इतने में इमाम हसन छोटे से हैं और आगे हैं। आने के बाद मेरे और आपके नबी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाते हैं और कहते, मेरा ये लाडला सैयद है, सैयद। जब से मेरे नबी ने अपने नवासे को सैयद कहा है, दुनिया के किसी लाल के अंदर वो ताकत नहीं है कि अपने आप को सैयद कर सके। इसलिए सैयद कहलवाने के लायक सिर्फ सैयद कोई और नहीं, अहले बैत है। अहले बैत है, अहले बैत है। कोई कहे कि मैं सैयद हूँ, उसके खानदान को जांच लो। कोई कहे मैं सैयद हूँ, उसके याल को जांच लो। कोई मैं सैयद हूँ, उसके नस्ब को देख लो। कोई मैं सैयद हूँ, उसके नस्ल को देख लो। और यही नहीं, जब हुजूर ने कहा कि सैयद है सैयद, हुजूर ने कहा सैयद मेरा बेटा लाडला, ये नवासा सैयद है, सैयद। और हुजूर ये फरमाते हैं, आने वाले कल में, आने वाले वक्त में, आने वाले जमाने में 2 फिरकों में ये सुलह कराएगा। यहाँ तक कि लोगों के मियान से तलवारें निकल जाएंगी, लोगों की गर्दनें नाहक कटेंगी, खून की दरियाएं बह जाएंगे। और वो जो है मेरा नवासा सुलह कराएगा। कौन वक्त था जब मियान से तलवारें निकल गई है, नाहक लोगों को खून बहता, तो मेरे नबी उस वक्त फरमा गए थे, सुनो, ये मेरा हसन बेटा लाडला सुलह कराएगा। तो मेरे हसन ने कहा है कि सुनो, मुझे तख्त की जरूरत नहीं है, मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे नाना जान का उम्मती की जरूरत। सुभान अल्लाह। क्यों? आखिर क्यों? फरमाननामा जारी हुआ
اور جاری ہونے کے بعد یہ کہا گیا بیعت لو یزید نے کہا فوراً حسین ابن علی سے مروان ابن ولید ابن عقبہ نے جب بلوایا گورنر نے جب بلوانے کے بعد جب گئے سمجھ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمجھنے کے بعد جب سمجھے تو اس کے بعد کہا ایسا لگتا ہے کہ یزید کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد فرمان نامہ جاری ہو گیا ہے جب قریب ہوئے تو اس کے بعد ولید ابن عقبہ نے کہا اے حسین ابن علی جو ہے یزید کی طرف سے فرمان نامہ جاری ہوا ہے یزید کی طرف سے فرمان نامہ جاری ہوا یہ کہ تم آپ بیعت کر لو اے عبداللہ ابن عباس آپ بیعت کر لو اے عبداللہ ابن عمر آپ بیعت کر لو اس لیے فرمان نامہ جاری ہو گیا کہا ہم لوگ بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے ایک بار نہیں ہوا دو بار نہیں ہوا تین بار بلائے گئے اور جب بلائے گئے تو ہمارا امام ہم سب کا امام جس کے جلسے میں جس کے جلوس میں آپ لوگ بیٹھے ہو یہاں پر آئے ہو جس کی ذکر کی محفل پاک میں ہمارے اور آپ کے امام حسین کہتے ہیں مجھ جیسا کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا اس جیسے کا مجھ جیسا بیعت کرے گا اے میرے امام کتاب بتا رہی ہے مکتب فکر کے عالم بول رہے ہیں افتاء میں بیٹھنے والے مفتی بول رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یزید کو کیونکہ پوشیدہ تھا نا اس کے ساری مکاریاں ساری عیاریاں اس کے سارے کھیل اس کے پوشیدہ تھے لیکن جیسے کرسی پر بیٹھا ہے یہ تاریخ بتا رہی ہے علماء کرام بتا رہے ہیں شرابی یزید ہے جواری یزید ہے مکار یزید ہے فریبی یزید ہے لوگوں کا حق کھانے والا یزید ہے سود خور یزید ہے شراب پینے والا یزید ہے لا اور شریعت میں مداخلت کرنے والا یزید ہے تمام چیزوں کا بدلنے والا یزید ہے اب ہی سے آپ سمجھ لیں گے کہ جو شرابی ہوگا وہ یزیدی ہوگا جو مکار ہوگا یزیدی ہوگا جو جھوٹا ہوگا یزیدی ہوگا جو ہے مکار و عیار ہوگا یزیدی ہوگا جو لوگوں کا حق کھائے گا وہ یزیدی ہوگا جو ناحق ظلم کرے گا یزیدی ہوگا آئیے حسین کی بارگاہ میں ارے جو شراب نہ پیے سچ بولے وہ حسینی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو پاٹ ہے یہی تو درس ہے ہمارے اور آپ کے امام کا مشن کیا ہے یہی تو ہے کہ شرابی ہوگے تو حسینی نہیں ہوگے جواری ہوگے تو حسینی نہیں ہوگے مکار ہوگے تو حسینی نہیں ہوگے دھوکے باز ہوگے تو حسینی نہیں ہوگے لوگوں کو ستانے والے ہوگے تو حسینی نہیں ہوگے سماج کو بگاڑنے والے ہوگے حسینی نہیں ہوگے معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہوگے تو حسینی نہیں ہوگے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے نہ ہوگے حسینی نہیں ہوگے پڑوسیوں کو ستانے والے ہوگے حسینی نہیں ہوگے یہ درس ہے اس لیے امام حسین نے کہا سنو یہ میرے نانا جان کا دین ہے دین ارے گردن کٹ جائے گی لیکن میں دین متین کو مٹنے نہیں دوں گا گردنیں کٹ جائیں گی لیکن میں دین متین کو مٹنے نہیں دوں گا ہے کہ نہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا کیا مشن تھا میرے حسین کا کیا درس تھا میرے حسین کا کیا پاٹ تھا میرے حسین کا آخر کیوں مدینے کی گلیاں چھوڑ دیے جہاں پیدا ہوئے جہاں ہمارے اور آپ کے امام نے کھیلا جہاں جوانیاں گزاری جہاں بچپنا گزارا آپ چھوڑتے ہو نا اپنے مکان کو اپنے گھر کو ممبئی کے لیے جاتے ہو گوا کے لیے جاتے ہو دلی کے لیے جاتے ہو پلٹ پلٹ کے ٹپ ٹپ کی نگاہوں سے آپ دیکھتے ہو اپنے مکان کو دیکھتے ہو اپنے دکان کو دیکھتے ہو اپنے کھیت و کھلیان کو اپنے والدین کو دیکھتے ہو حسین سے پوچھو جب قدم رکھا ہے نانا جان نے تو یسرف تھا اسے گل گلزار بنا دیا ہے مدینے کو گل گلزار بنا دیا ہے کون مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اور اس کے بعد دیکھو لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے کچھ دن مدینے میں رہتے ہیں تو ان کا دل کس طرح لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے میرے نبی ہم آپ کا در چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں آپ کا در ہم نہیں چھوڑنا چاہتے یہ مکان چھوٹ جائے گھر پریوار چھوٹ جائے یہیں پہ تو موت آ جائے تو بہتر ہے یہیں پر میری قبر بن جائے تو بہتر ہے آپ کس طرح تڑپ جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو کس طرح آپ کے آ جاتے ہیں سوچو اس حسین کے دل سے پوچھو اس حسین کے جگر سے پوچھو جس مدینے کی گلیوں میں میرا حسین کھیلا ہو جہاں مسکن حسین کا ہو جہاں پیدائش حسین کی ہو جہاں جائے پیدائش حسین کی ہو جہاں مکان حسین کا ہو کس طرح روزے رسول پر آنے کے بعد اپنی بہن زینب سے جا کے ملتے ہیں کہتے
کہتے بہن زینب آپ یہاں سے سفر کرنے کا وقت آ گیا ہے, یہاں سے ہمیں جانے کا وقت آ گیا ہے. بہن زینب نے ایک پوچھا بھائی آخر وجہ کیا ہے, آخر بات کیا ہے, آخر کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں, مدینے کی زمین اب تنگ ہونے والی ہے, نانا جان کا یہ مدینہ ہم چھوڑنے والے ہیں. کہا کیوں چھوڑنے والے ہیں؟ کہا نہیں چھوڑیں گے تو یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. یزید ظالم بادشاہ بن کر کرسی پر بیٹھ گیا ہے, اس کی حکومت آ گئی ہے, اس نے فرمان نامہ جاری کر دیا ہے کہ بیعت کر لو. اے میری بہن, میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے, ہم مدینے کی گلیوں میں خون نہ بہنے دیں گے. اس مدینے کو جس طرح میرے نبی نے گل گلزار کیا ہے اسی طرح ہم گل گلزار رہنے دیں گے. ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. کہاں مکان چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں گے, گھر چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں گے, روضہ رسول کو چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں گے, اپنے ماں کے قبر انور کو چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں گے, بھائی کے قبر انور کو چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے. کہا کیوں؟ کہا بچپنے میں تو ماں سے وعدہ کر لیا ہے, اے امی جان میں تو نانا سے وعدہ کر لیا ہے. کہا تجھے خیال نہیں تھا, تجھے معلوم نہیں تھا, خیال نہیں تھا, تجھے معلوم نہیں تھا کہ پشتے انور پر تو وہ نانا جان تمہارے ہیں لیکن نبی ہیں, وہ رسول ہیں, وہ پیغمبر ہیں. لمبا کر دیا سجدہ نبی نے. لمبا جب سجدہ نبی نے کر دیا ہے تو ایک مرتبہ تسبیح نہیں, دو مرتبہ تسبیح نہیں, تین مرتبہ تسبیح نہیں, چار مرتبہ تسبیح نہیں. یہ علماء کرام بتا رہے ہیں, کتابیں بتا رہی ہے میرے نبی نے سجدے کو طویل کر کے اور کئی مرتبہ تسبیح پڑھا ہے, 72 مرتبہ. اور یہ میرے اولاد کے نبی بتا رہے ہیں کہ کتنے عظیم حسین ہیں, کتنے مرتبے والے حسین ہیں. سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو میرا حسین گر جائے گا. اور جب دوڑتے ہوئے اپنی امی جان کے پاس گئے ہیں, کال نانا جان نے سجدے لمبا کر دیا اور وہ تسبیح پہ تسبیح پڑھتے رہے تو جانتے میرے امی جان نے کہا کہ فاطمہ نے بیٹا خیال نہیں تھا. ارے خیال کر لیتے وہ نبی ہے, خیال کر لیتے وہ رسول ہے. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ملا کر ہمارے اولاد کے امام کہتے ہیں اے ماں میرے لیے 72 تسبیح پڑھی ہے, پھر بھی کیا ہے سنو, میں انہی کے دین کے لیے 72 جانے قربان کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا بس یہ جان لیں, چھوڑنا کیا ہے مدینہ, مذہب اسلام کے لیے. چھوڑنا کیا ہے مدینہ, دین و متین کو بچانے کے لیے. چھوڑنا کیوں مدینہ, قرآن کو بچانے کے لیے. اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ گردنیں کٹ گئی, نیزے پہ بول رہا ہے میرا حسین, قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے میرا حسین. امتحان کا تھی کربل کی زمین ورنہ حسین, حکم فرماتے تو قدموں میں سمندر ہوتا. مشن کو آپ برقرار رکھیں, آپ درس کو تازہ رکھیں, زمانے کو بلا لیں, بتا دے کہ حسینی سود خور نہیں ہوتا, سود خور حسینی نہیں ہوتا, چور حسینی نہیں ہوتا, دھوکے باز حسینی نہیں ہوتا, جھوٹ بولنے والا حسینی نہیں ہوتا ہے. آج چوک چوراہے پر یہ محفلیں سجا کر علم اٹھا کر تو یہی لوگ دیتے ہیں کہ ہم سچے لوگوں کا علم بلند کرتے ہیں, ہم سچے لوگوں کا علم بلند کرتے ہیں, ہم جھوٹے اور مکار کا علم بلند نہیں کرتے ہیں. اور کربلا سے یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ اے لوگوں, اگر بچے کی جان دینی پڑے حق پر تو دے دو, اولاد کی جان دینی پڑے حق پر تو دے دو, اور کٹانے پڑے اپنے بھائیوں کی گردنیں تو دے دو. اس زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیے زمانہ یزیدی بن کے اٹھ رہا ہے. آپ مشن حسین کو دیکھ لو, مشن یزید کو دیکھ لو, فرق ملا کر دیکھو کہ آپ کے معاشرے میں کیا شرابی نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا جواری نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا دھوکے باز نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا جھوٹا نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا مکار نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا عیار نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے, آپ کے معاشرے میں کیا ماں باپ کا بے ادبی کرنے والا نہیں ہے. کہاں ہے, کہاں تب بتاؤ. میرے حسین تو یہی چاہتے تھے اے لوگوں میرا مشن اس طرح عام ہو جائے, اس طرح عام ہو جائے کہ ہر گھر میں
نکلے. یہ حسینی محفل ہے, حسینی محفل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر قائم دائم رہو. السلام علیکم.